اللہ گناہ کر رہا ہے ہاتھ سے، نقطہ لگ رہا ہے دل پر، اے میرے قریب ماجرا کیا ہے؟ جواب ملے گا تو نے تو گناہ کیا تاکہ دل کو سکون ملے، ہم تیرے دل سے سکون کی دولت کو چھین کر سیاہ کر دیں گے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، 80% اس وقت پوری دنیا کا انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ بے چینی، بے قراری اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ خودکشی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، پاگل ہوتے جا رہے ہیں، نیند کی ٹیبلٹ لے کر کے اپنی راتیں گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جانے کے بعد اگر کسی کے پاس پہنچے تو آسان سی بات کہہ دی جاتی ہے، تم کو کسی نے کچھ کر دیا، بات ختم ہوئی۔ کس نے کیا، کیا کیا، اور اس کا علاج کیا؟ تو کہیں علاج کی وجہ سے آبرو لوٹ لی جاتی ہے اور کہیں مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے اپنے دل کی گندگی کے علاج کے حوالے سے غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج بے چینی اور بے قراری کی سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو بس اتنی سی ہے کہ دل گندا ہو چکا گناہوں کی وجہ سے، اللہ نے قرار کی دولت کو چھین لیا۔ اگر کوئی کہے غربت، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آج دنیا میں کوئی بھی ایسی مسلم بستی یا مسلم علاقہ نہیں ملے گا جہاں کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے لیے کفن کا کپڑا نہ میسر ہو سکے۔ ایسی غربت کہیں بھی نہیں۔ مسلمان مرے تو کفن کا انتظام ہو جائے، لیکن میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ کفن کے لیے کپڑے تک نہ تھے، ایسی پوزیشن، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی طبیعت میں بے قراری نہیں تھی، اطمینان تھا۔ سبحان اللہ۔ کون نہیں جانتا غزوہ احد کے موقع پر جب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں کو جب قبر کے اندر اتارنے کا وقت آیا تو کفن کی سچویشن یہ تھی کہ ایک چادر تھی، اللہ پورا کفن بھی نہیں، ایک چادر، اوپر سے ڈھانک دی جائے تو نیچے کا حصہ کھل جائے، نیچے ڈھانک دیا جائے تو اوپر کا حصہ کھل جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی حصے کے اندر ادخر گھاس ڈالنے کا حکم عطا فرما دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ایسی غربت آج ہے؟ نہیں۔ پھر وہ غربت کی زندگی گزارنے والے مطمئن کیوں تھے؟ ان کو سکون کیوں تھا؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ گناہ سے ان کا دامن بچا ہوا تھا، تو تلوار کے سائے میں بھی انہیں سکون نظر آیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج نام گدے پر کروٹیں بدلتے ہوئے ہم راتیں گزار دیتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اللہ کے رسول کے جانثاروں کو تختے کے اوپر سکون کی نیند آ جاتی، اور تخت پر بھی نیند آ جاتی، اور تلوار کے سائے میں بھی نیند آتی ہوئی دکھائی دیتی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھا تھا۔ اور آج دامن گناہ آلود ہو چکا ہے۔ ہر دن نہ جانے ہمارا دامن کتنے گناہ سے آلودہ ہوتا ہے۔
ہر رات نہ جانے ہمارے دامن پر کتنے گناہوں کے دھبے لگتے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ ہم خود کو غلام رسول کہتے ہیں اور راتیں نہ جانے کن کاموں کے اندر گزارتے ہیں. شرم نہیں آتی ایسی رات گزارنے کے اندر جس میں گندگی دیکھی جاتی ہو، بدکاری کی جاتی ہو، برائیاں کی جاتی ہوں. نادانوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بیوی روئے تو تم اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتے، ماں روئے اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتے اور کہتے ہو ماں تو جو بولے گی میں تیرے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ماں تو رو مت. بیوی روئے تو کہے تجھے کیا چاہیے میں لا کے دوں گا، تیرے آنسو میں نہیں دیکھ سکتا. اور ننھا سا بچہ اگر دامن پکڑ کے رونے لگ جائے اور اپنی ڈیمانڈ پیش کرے تو باپ قرض لے کر اپنے بچے کی تمنا پوری کرنے کے لیے تیار ہے. نادانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب کے آنسوؤں کا تمہیں اتنا خیال ہے، کبھی یہ بھی سوچا کہ مدینے کے تاجدار پوری زندگی رونے میں گزار دیے کہ کاش میری امت جنت کی مسافر بن جائے اور برائی سے بچ کر جنت کی راہ پر چل جائے. اسی کو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان اعلیٰ حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کے آنسوؤں کا خیال کرتے ہیں، سب کے آنسوؤں کی فکر رکھتے ہیں، سب کے آنسوؤں کے بارے میں ہمارے دل میں تڑپ موجود ہے. اگر نہیں ہے تو مدینے کے تاجدار کے آنسوؤں کا خیال نہیں ہے، ان کی گریہ زاری کا خیال نہیں ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ گناہ کی وجہ سے طبیعت بے چین ہو رہی ہے، گناہ کی وجہ سے طبیعت بے قرار ہو رہی ہے، گناہ کی وجہ سے انسان پریشانیوں کا شکار ہے. قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تم کو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ کو تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے. ہائے ہائے بے شک، ہائے ہائے سبحان اللہ. گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، اور نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں راحت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ گناہ کرنے والے جب گناہ آلود اپنی زندگی گزارتے ہیں تو گناہ پر انہیں شرمندگی نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی. اور پھر بھی ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، پکے مومن ہیں، اور دنیا میں ہمیں کامیابی ملنی چاہیے. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلندی تمہیں ہی نصیب ہوگی، کامیابی تمہیں نصیب ہوگی اگر تم مومن ہو. تو کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ تو اب میں آپ کو بتاؤں، اپنے ایمان کے حوالے سے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے مت جاؤ. حضور نے جو فتویٰ دیا ہے اسے سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے آقا نے فتویٰ دیا، ارشاد فرمایا جس کسی کو نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے افسوس ہو، اللہ نے اس کے سینے کو ایمان کے لیے چن لیا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. آج گناہ کر کے افسوس نہیں ہے، تذکرے ہیں. کل رات یہ دیکھا، کل رات وہ دیکھا، کل رات یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، یہ کیا. گناہ کر کے کہیں افسوس نہیں، گناہ کر کے کہیں شرمندگی نہیں، گناہ کر کے کہیں خجالت نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان کو میں نے راستے کے ایک کنارے پر کھڑے رہ کر روتے ہوئے دیکھا. اللہ اللہ اللہ، وہ کثرت سے رو رہا ہے. مجھے محسوس ہوا
کہ شاید اس کی کوئی چیز وہاں گم گئی ہوگی، اس لیے اس اسپوٹ پر کھڑے رہ کر کے وہ رو رہا ہے۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا کہ پتہ نہیں یہ کس وجہ سے رو رہا ہے، اور یا کسی کا انتظار کر رہا ہے، یا کوئی گم گیا، یا اس کی کوئی چیز گم گئی۔ کافی انتظار کے بعد اس بندے کو میں نے وہاں سے ہٹتے ہوئے نہ دیکھا اور گریہ وزاری کرتے دیکھا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پاس پہنچ کر کے میں نے پوچھا، اے جوان ذرا بتا تو رو کیوں رہا ہے یہاں کھڑے رہ کر؟ اس جوان نے جواب میں عرض کیا، کیا بتاؤں یا عبداللہ، معاملہ یہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مجھ سے زندگی میں ایک بار گناہ ہوا تھا۔ آج جب میں اس جگہ پر پہنچا ہوں تو مجھے میرا گناہ یاد آ گیا، جس کی وجہ سے میں یہاں کھڑے رہ کر کے آنسو بہا رہا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف از گولڈن لائف، اور زمانے طالب علمی میں کیے ہوئے گناہوں کو بڑھاپے میں یاد کر کے کہتے کہ وہ زندگی کتنی اچھی تھی جب آوارہ گردی کرتے تھے۔ گناہ یاد کر کے، اس کی لذتوں کو یاد کر کے انسان افسوس کرے کہ وہ گناہ کی زندگی اچھی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ پوچھا جائے، محشر میں سوال نہ پوچھا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں عائشہ، اس بندے سے قبر میں سوال نہ ہوگا، محشر میں سوال نہ ہوگا، جو بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا۔ گناہ کو یاد کر کے رو، گناہ کو یاد کر کے آنسو بہاؤ۔ گندا برتن جس طریقے سے پانی سے صاف ہوتا ہے، گندے کپڑے جس طریقے سے پانی سے صاف ہوتے ہیں، ایسے ہی گناہوں کی گندگی آنسوؤں سے صاف اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک، اللہ نے دنیا کے جن جن خطوں میں جانے کا موقع عطا فرمایا، میں نے اپنے مشاہدے کے ذریعے میں نے خود دیکھا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو بے قرار نظر آ رہے ہیں، بے چین نظر آ رہے ہیں، طمانینت قلب کی دولت سے محروم ہیں، اور العیاذ باللہ میں امریکہ کے حوالے سے بتاؤں، آخری میرے دورے کے موقع پر میرے پاس ایک صاحب حاضر ہوئے، میری بچی کے نکاح میں حضرت آپ کو آنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا۔ جب پہنچا تو نکاح کے بعد مجھ سے کہتے حضرت دعا کیجئے گا۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا یہ دعا کیجئے گا کہ یہ رشتہ چل سکے، یہ رشتہ چل سکے۔ یہ نئی دعا کی درخواست تھی میرے لیے، آج تک ایسی دعا کی درخواست مجھے کسی نے نہیں کی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ عام طور پر یہ دعا کرائی جاتی ہے کہ دونوں خوش رہیں، ان کی زندگیوں میں بہار آئے، خزاں سے محروم رہیں، دور رہیں، اور زندگی مطمئن ہو کر کے گزرے۔ لیکن یہاں بات یہ کہ یہ رشتہ چل سکے۔ اس وقت میں نے دعا تو کر دی، لیکن پھر میرے ایک دوست سے میں نے پوچھا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دعا کے لیے انہوں نے کیوں گزارش کی؟ تو کہنے لگے حضرت معاملہ یہ ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں میں طلاق کی شرح 48% ہے۔ رشتے 3 مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے سے زیادہ چل ہی نہیں پاتے۔ میری بچیاں موجود ہیں اس وقت، میں ان کے ضمیر کو تھوڑا سا للکارتے ہوئے عرض کروں، ایک زمانہ تھا بچی کا رشتہ کہیں سے آتا تو باپ کو اطمینان ہوتا کہ بیٹی کو جہاں میں بیاہ دوں گا میری بیٹی خوشی خوشی وہاں کے لیے تیار ہو جائے گی، اور باپ اپنی بیٹی کے حوالے سے بہترین انتظام کر کے بعد میں بیٹی سے پوچھتا کہ بیٹی تیرا کیا خیال ہے؟
تو بیٹی بڑے اطمینان سے کہتی تھی ابا جان جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، لیکن میں ممبئی اور بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے حوالے سے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں بڑے شہروں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سچویشن یہ ہے کہ ساری چیزیں طے ہونے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ ذرا سوچیں، کل تک ماں باپ کو ٹینشن نہیں ہوتا تھا کہ بچی کیا کہے گی، اطمینان ہوتا تھا جو رشتہ جہاں کر دیں گے بچی قبول کر لے گی، اور آج رشتہ طے کرنے کے پہلے ماں باپ کا سوال بچی سے کیا ہوتا ہے؟ موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، واٹس ایپ، انٹرنیٹ اور ٹویٹر اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ماں اپنی بچی سے پوچھتی ہے بیٹی تیرا کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں ہے؟ اللہ 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 اللہ، اس لیے کہ ہم تیرا رشتہ طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہو تو بتا دینا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ، بعد میں جگ ہنسائی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔